السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ صلاح الدین کے 97ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے دولت برنارد کے سپاہیوں سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن برنارد کے سپاہی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ دولت کے تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور دولت کو گھیر لیتے ہیں۔ الیسا کہتی ہے کہ اب شاہین کے پیر توڑنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے؟ دولت کہتا ہے کہ شاہین تم لوگوں کی کھوپڑیاں توڑے بغیر نہیں مرنے والا، میں اپنے بیٹے اور بے گناہوں کا حساب لوں گا اور تم سب کو ماروں گا، اس سے پہلے میں نہیں مرنے والا۔ اس پر برنارد کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا وہ بھی اتنے ہی غصے میں تھا، جب اس کے ٹکڑے کرنے کا وقت تھا تب اس کی آنکھوں میں موت کی تکلیف نہیں بلکہ غصہ تھا۔ میری تلوار کے زیر سایہ وہ ایریا رگڑ رگڑ کر مرا ہے۔ اس کے بعد دولت برنارد پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر عصمت خاتون سلطان سے کہتی ہے مجھے کچھ عرصہ بورو قبیلہ جانا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ بڑوں کی نصیحت ہے کہ فتنوں سے دور رہنا چاہیے اور مجھے فتنوں سے نہیں بلکہ جنگوں سے نپٹنا آتا ہے۔ آپ جنگ پر جا رہے ہیں تو میں اپنے قبیلے میں سپاہی تیار رکھوں گی۔ سلطان کہتے ہیں کہ اب تم زنگی خاتون ہو، تمہارا قبیلہ میرا اور میرا محل تمہارا گھر ہے۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ میں سازشوں کا حصہ بن کر آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، اتنی بڑی کشمکش کے درمیان آپ بھی بے چین ہو جائیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ تم باہمت خاتون ہو، تم ہر قسم کے حالات سے لڑ سکتی ہو۔ عصمت خاتون کہتی ہے کہ میں لڑ سکتی ہوں، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، لیکن میں اس طرح کے معاملات سے دور رہنا بہتر سمجھتی ہوں اور کچھ دیر کی بات ہے، جیسے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے میں واپس لوٹ آؤں گی۔ سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہم صلاح الدین کا سین دیکھیں گے جہاں پر صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آ جاتا ہے۔ وہ دولت کی مدد کے لیے آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دولت کے سپاہی وہاں پر گرے پڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سپاہیوں چاروں اور پھیل جاؤ۔ تبھی صلاح الدین کا سپاہی صلاح الدین کو بتاتا ہے امیر محترم یہاں آئے۔ صلاح الدین جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دولت وہاں پر مر چکا ہوتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں سمجھا، اب برنارد نے اس کو مار دیا ہے۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے شہزادے دولت کی موت کئی مسائل کا سبب بنے گی۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں برنارد نے خود کو بچانے کے لیے اس کو مارا ہے، فاطمیوں کے بغیر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اب معاملات مزید بگڑیں گے، ہمیں جلد محل پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر وکٹوریہ برنارد کو کہتی ہے میں نے دولت سے اتحاد کیا تھا، تم نے اسے کیسے مار دیا؟ برنارد کہتا ہے مجھے دھوکہ دے کر تم نے اتحاد کیا، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ اس پر وکٹوریہ کہتی ہے میں ملکہ ہوں، تم سے یا کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ برنارد کہتا ہے اگر میں نہ ہوتا تو یہ تخت تمہارے ہاتھ سے کب سے نکل جانا تھا۔ وکٹوریہ کہتی ہے تم بھی دیکھ چکے ہو کہ میں تخت کی حفاظت کر سکتی ہوں، تمہیں لگا سب کچھ تمہارے خلاف جا رہا ہے اس لیے تم نے دولت کو مار کے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس پر برنارد کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک بڑی چال چلوں گا لیکن تم میری پیٹھ پیچھے اتحاد کر رہی ہو۔ وکٹوریہ کہتی ہے تم نے سوچا اب کیا ہوگا؟ وہ آدمی سلجوکیوں کا شہزادہ تھا، اب وہ ہم پر حملہ کریں گے اور تمہارے ہوتے ہوئے ہم مصیبتوں میں پھنس رہے ہیں۔ اور کہتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، برنارد یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ برنارد کہتا ہے ہرگز نہیں، میں اپنی آخری سانس تک غزہ کی حفاظت کروں گا۔ اس پر وکٹوریہ کہتی ہے اتنا سب ہونے کے باوجود تمہیں آخر کس بات کا بھروسہ ہے؟ زنگی اور سلجوکی ایک ہوتے جا رہے ہیں، تم ایک سے تو لڑ نہیں پائے، دو دو سے کیسے لڑو گے؟ برنارد کہتا ہے دولت کی موت سے ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی، غزہ آسان ہدف نہیں رہے گا اور میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے ایسی کون سی طاقت ہے تمہارے پاس؟ برنارد اشارہ کرتا ہے اور وہ شخص اندر آ جاتا ہے اور ملکہ وکٹوریہ کو کہتا ہے کہ میں فاطمی سلطنت کا سلام لایا ہوں آپ کے پاس ملکہ۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر عصمت خاتون قبیلے جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر ملکہ خاتون آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ قبیلے جا رہی ہو، چلو اچھا ہے، کوتلو خاتون کے سر پر سوار ہونے کے بعد تم نے کچھ اچھا فیصلہ کیا، کاش میرا بھی مائکہ قریب ہوتا تو میں بھی چلی جاتی۔ عصمت خاتون کہتی ہے مجھے نہ تو کوتلو خاتون کی پرواہ ہے اور نہ ہی تمہاری، تم لوگوں نے جو کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرو، مجھے مت گھسیٹو۔ یہ کہہ کے عصمت خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبھی نور بانو آتی ہے اور ملکہ کو بتاتی ہے کہ شہزادہ دولت شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر وکٹوریہ کہتی ہے میں فاطمیوں پر بھروسہ کیوں کروں، آپ لوگ ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم فاطمی خلیفہ کے طور پر عالم اسلام
السلام کو اپنی پناہ میں لینا چاہتے ہیں۔ نور الدین زنگی عباسی خلیفہ سے منسلک ہے، اس لیے وہ ہمارا سب سے بڑا رقیب ہے۔ یہ سن کر وکٹوریہ کہتی ہے کہ تو اس بات کا غزہ سے کیا لینا دینا؟ وہ کہتا ہے کہ غزہ شام کا دروازہ ہے، اگر زنگیوں نے غزہ کو فتح کر لیا تو وہ مصر بھی آئیں گے اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ وکٹوریہ کہتی ہے بس اتنی سی بات۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے وزیر کا سب سے بڑا مقصد ہے عباسی خلافت سے منسلک تمام ریاستوں کو اپنی ماتحتی میں لینا، لیکن اگر نور الدین زنگی غزہ کو فتح کر لیتا ہے تو ہمارا راستہ رک جائے گا اور ہم ایسا نہیں چاہیں گے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وکٹوریہ کہتی ہے کہ عباسی خلافت سے بے شمار مملکتیں وابستہ ہیں، اس بات کا کیسے یقین کیا جائے کہ وہ زنگیوں کی مدد نہیں کریں گے؟ وہ شخص کہتا ہے ان کا آپس میں اتحاد نہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وکٹوریہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں اور زنگیوں کے خلاف استعمال کر کے دکھائیں۔ جب آپ اپنی طاقت زنگیوں کے خلاف استعمال کریں گے تب میں آپ پر بھروسہ کروں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نور الدین زنگی کے پاس جا کر اس کو للکاروں گا۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر سلطان نور الدین شہزادہ دولت کی میت کو دیکھتے ہیں اور صلاح الدین سے پوچھتے ہیں کیسے ہو گیا یہ سب صلاح الدین؟ وہ بتاتا ہے کہ بائنارد نے جال بچھایا تھا، بھائیوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی مار دیا، میں نے بہت سمجھایا تھا، کاش میری بات مان لی ہوتی۔ اس پر نور الدین کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بائنارد ایسا کیوں کرے گا؟ شاید وہ کسی اور کے ساتھ اتحاد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر ملکہ خاتون بھی پہنچ جاتی ہے اور شہزادہ دولت کو دیکھتی ہے اور بہت روتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر عماد آتا ہے اور سلطان کو بتاتا ہے کہ سلجوقی سپاہی محل کے دروازے پر اکٹھے ہو چکے ہیں، لڑنے مرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ صلاح الدین سلطان سے اجازت لے کر چلے جاتے ہیں۔ محل کے باہر کمانڈر شیرکو سپاہیوں کو پرسکون ہونے کا کہتا ہے اور کہتا ہے اپنے شہزادے کے جنازے کی ادائیگی کے لیے پرسکون ہو جاؤ۔ تبھی وہاں پر صلاح الدین آتے ہیں اور سپاہیوں کو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو سپاہیوں، اپنی تلواریں نیچے کرو۔ تبھی ایک سپاہی کہتا ہے کہ ہمارا شہزادہ آپ کے اتحاد کے بعد مارا گیا، ہمیں آپ پر یقین نہیں، ہمارے شہزادے کا جنازہ ہمیں دے، ہم خود ان کا انتقام لیں گے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کیا سوگ والے دن لڑائی کرنا سلجوقی روایات کے مطابق ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اس خون بہنے سے آپ کا نہیں بلکہ ہمارا بھی نقصان ہوا ہے۔ سپاہی کہتے ہیں کہ اب بائنارد آپ کے حوالے ہے، اگر آپ نے شہزادہ دولت کا انتقام نہ لیا تو ہماری تلواروں کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر کارتگین کا سپاہی کارتگین کو کہتا ہے کہ شہزادہ دولت مر چکا ہے۔ کارتگین پوچھتا ہے کیسے، وہ کیسے مرا؟ وہ بتاتا ہے کہ غزہ کی طرف وہ جا رہا تھا، رستے میں بائنارد نے جال بچھایا اور اس کو مار دیا۔ یہ سن کر کارتگین کہتا ہے اوہ یہ کیا ہوا، مجھے یقین نہیں آ رہا، شہزادہ دولت یہ بھی بھلا کوئی مرنے کا وقت تھا؟ کارتگین کا سپاہی کہتا ہے حضور آپ کافی دکھی نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے آپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ کارتگین کہتا ہے کیسی محبت، کیسا پیار، 1000 سونے کے سکے چلے گئے، اب اگر ہم بائنارد کو پکڑ بھی لیں تو 1000 سونے کے سکے دینے والا آدمی کہاں گیا، وہ تو مر چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں دکھی ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر سلطان نور الدین صلاح الدین کو کہتے ہیں دولت کی موت سے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ چکے ہیں، سلجوقی سپاہی اس وقت تو پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ برا فاطمیوں اور صلیبیوں کا اتحاد ہونا ہے۔ تبھی سلطان کا سپاہی عماد اجازت لے کر اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ فاطمیوں کی طرف سے ایک شخص آیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اس کو اندر آنے دو۔ اس کے بعد وہ شخص آ جاتا ہے اور سلطان کہتے ہیں کہ آپ لوگ برسوں سے عالم اسلام کے دل میں فتنہ برپا کر رہے ہیں، ایک بار پھر صلیبیوں سے اتحاد کر کے آپ لوگوں نے اپنے بادنیت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ وہ کہتا ہے عالم اسلام کہاں ہے نور الدین، ٹوٹی رسی کے دانوں کی طرح الگ الگ ہو جانے والوں کو تم عالم اسلام کہتے ہو؟ صلاح الدین کہتے ہیں وہ رسی اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، مگر آپ جیسے لوگ اپنے مفادات کے پجاری اس رسی کو چھڑی کی طرح استعمال کرتے ہیں اور یہ فتنے کی چھڑی ہوتی ہے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ رسی کے دانوں کو جوڑنے کے لیے بڑی مالا کی ضرورت ہوتی ہے، رسی اور دانوں کو اکٹھا کرنا سچے امام کا ہی کام ہے، اور اگر عالم اسلام ہمارے پرچم تلے
اکٹھا ہوتا تو آج متحد اور مضبوط ہوتا۔ اس پر سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ اگر عالم اسلام فاطمی طاقت کے پرچم تلے متحد ہوتا تو آج، لیکن تم جیسے کافروں کے پرچم تلے متحد ہونا زندہ ہو کر بھی مردہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ لوگوں کے پاس نہ تو اتحاد ہے اور نہ ہی امن۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں لمبی بات چیت نہیں کروں گا، میں صرف یہاں پر بتانے آیا ہوں کہ غزہ سے دور رہے۔ اب غزہ کی حفاظت ہم کریں گے کیونکہ ہم نے اتحاد کر لیا ہے، ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ اگر تم لوگوں نے حملہ کیا تو فاطمی طاقت سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور تم لوگوں کی اتنی طاقت نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکو۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم لوگ اپنی طاقت بڑھاؤ، ایک دن ایسا آئے گا جب ایک ایسی طاقت آئے گی جو تم لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ نہ غزہ میں بلکہ کوئی یوسف اٹھے گا اور مصر میں جاری آپ لوگوں کے فرعونی نظام کو الٹ کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد ہم اسکلان قلعے کا سین دیکھیں گے جہاں پہ مودود بیٹھا ہوتا ہے اور مودود کا سپاہی کہتا ہے جناب کیا کرے، ہمارا نصیب ہی خراب ہے۔ مودود کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں صرف طاقت چاہیے تھی، لیکن آغا کو اللہ کی رضا، میں یہاں خالی بوتل کی طرح پڑا ہوں اور آغا اپنی فتح کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ نصیحت کرنے والے نے صحیح کہا تھا کہ سربراہ بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ جو ہوتا ہے سربراہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسم زمین پر گرے تو گھٹنے اٹھنے میں مدد کرتے ہیں، لیکن اگر سر زمین پر گرے تو جسم پتھر ہو جاتا ہے۔ اس کا سپاہی کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور مودود کہتا ہے کہ اچھا آدمی گرتا ہے تو اس کو اٹھنا بھی آتا ہے، ہم بھی اچھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے اٹھیں گے، اور جب مجھے موصل کا چیتا کہا جاتا ہے تو ہم بھی اپنے لقب کا پاس رکھیں گے اور اپنے پنجوں کو حق کے لیے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر کمانڈر شیرکو سلطان کو بتاتا ہے کہ دولت کی موت کے بعد ہمارا اتحاد کمزور پڑ گیا ہے اور اوپر سے فاطمی بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور عماد کہتا ہے شہزادہ دولت کی موت سے صلیبیوں کے خلاف ہماری کمزوری واضح ہو گئی ہے اور فاطمیوں اور صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے، ہماری مدد اب کون کرے گا؟ صلاح الدین کہتے ہیں مدد حاصل کرنے کا یہی صحیح وقت ہے۔ فاطمی عالم اسلام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور صلیبی ختم کرنا چاہتے ہیں، عالم اسلام کے متحد ہونے کا اہم ترین وقت یہی ہے۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ صلاح الدین کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے تمام اہم ترین افراد کو دیوان میں بلائیں گے اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے اور ان سے مدد حاصل کریں گے۔ اس پر کمانڈر شیرکو کہتے ہیں انہیں بلایا تو اتحاد کے لیے جائے گا لیکن وہ تقسیم کی طرف آئیں گے۔ عماد کہتا ہے سب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ صلاح الدین کہتے ہیں ہمارے پاس یہی واحد راستہ ہے، یا تو وہ اکٹھے ہونے کی برکت سے مالا مال ہو جائے گے یا پھر الگ الگ ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی واحد راستہ ہے۔ صلاح الدین درست کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے اہم افراد کو پیغام بھیجو اور محل میں دعوت کے لیے تشریف لانے کا کہو۔ غزہ کو فتح کرنے اور عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کا واحد راستہ جرگے میں طے پانے والا اتحاد ہے۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر برنارد ملکہ وکٹوریہ کو بتاتا ہے زنگیوں کا بھروسہ ہوا ہو چکا ہے، وہ لوگ ایسے حالات میں غزہ پر حملہ نہیں کر سکتے۔ پاس کھڑا وہ شخص کہتا ہے کہ پہلے زنگیوں اور پھر عباسیوں کے ساتھ منسلک تمام ریاستوں کو تباہ کر دوں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا ملکہ، یہ لوگ ہمارے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اب آپ کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ وکٹوریہ اپنے تخت سے نیچے آتی ہے اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے تمہارا کام بالکل شاباشی کے لائق ہے، لیکن جب تک زنگی اپنے جنگ کے ارادے سے باز نہیں آ جاتے تب تک میں مطمئن نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر دیوان میں تمام افراد پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان ان سے کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بہت بڑے خطرے کا سامنا ہے، اس خطرے سے نپٹنے کے لیے ہمیں پہلا قدم غزہ کی جانب بڑھانا ہوگا۔ صلاح الدین کہتے ہیں فاطمی عالم اسلام پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں ہے اور اس کے بعد ان کا ہدف اناطولیہ، شام اور عراق ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم غزہ کو فتح کر لیں، لیکن اس کے بعد
جیسے ہی ہم غزہ پر حملہ کریں گے، فاطمی طاقت اور صلیبیوں نے اتحاد کر رکھا ہے اور وہ ہم پر حملہ کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو عباسی خلافت نے بھی خطرے میں پڑ جانا ہے، اور اس لیے ہمارا اتحاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تبھی ایک آدمی بولتا ہے کہ یہاں پر جو بھی سرداران موجود ہے وہ صلیبیوں اور فاطمیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں لڑنے کے بجائے اصل دشمن کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نور الدین کے عام امیر ہو، تم کون ہوتے ہو ہمیں مشورہ دینے والے؟ تبھی سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ صلاح الدین میرا بیٹا ہے، یہ بات آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس نے اب تک میرے لیے شاندار کامیابیاں حاصل کی ہے، اس کی بات میری بات ہے۔ تبھی وہاں پر موجود بیٹھا ایک شخص کہتا ہے کہ جب آپ کی امیر کی بات زیادہ اہم ہے آپ سے، تو آپ کی بات کی کیا اہمیت ہے یہاں پہ؟ دوسرا آدمی بولتا ہے کہ ہمارے خطے میں سب برابر ہے، یہاں پر چھوٹی مچھلیاں اور بڑی مچھلیاں برابر سمجھی جاتی ہے، اور نور الدین تم خود کو بڑی مچھلی سمجھ کر اتحاد کی بات تو کر رہے ہو، لیکن ہوشیار رہنا کہیں تمہیں چھوٹی مچھلیاں نہ کھا جائے، تم ان کی خوراک نہ بن جاؤ۔ تبھی عماد آتا ہے اور سلطان کو کہتا ہے کہ باہر فاطمیوں کا الیچی آیا ہے، کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اس کو اندر بھیج دو۔ الیچی آتا ہے اور کہتا ہے میں امیر ملہم حضرت کے حکم پر یہاں پر آیا ہوں۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ درخواست نہیں کرتے بلکہ حکم صادر کرتے ہیں، اور ان کا حکم ہے کہ یہاں پر موجود آپ سمیت تمام لوگ ان کی بیعت کر لے، اور ویسے بھی تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اتحاد کی سربراہی کر سکے، اس لیے تم لوگ بیعت کر لو۔ صلاح الدین اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے سر اٹھا کر رکھتے ہیں، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور اپنا چاقو نکال کر اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اپنے سامنے سر اٹھانے والوں کا سر باقی نہیں رہنے دیتے، اور حکم دیتے ہیں کہ اس کا سر جواب کے طور پر ملہم کو پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کا سین دیکھیں گے، جہاں پر عصمت خاتون آتی ہے اور کارتگین کو کہتی ہے کہ تم یہاں پر بےہودگی مچا رہے ہو، ہم اس خیمے میں بغیر وضو کے نہیں آتے، اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کارتگین کہتا ہے میں بہت دکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، شہزادہ دولت جو مار گیا، اس ساری صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے جو کر رہا ہے یہ میرا سپاہی البرز کر رہا ہے۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ تم ناچ گا کر سوگ مناتے ہو، ان سب کو لے کر باہر نکل جاؤ، خیمے سے باہر جاؤ۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے، جہاں پر دیوان میں عمر ملا آ جاتے ہیں اور سلطان کو بتاتے ہیں کہ ایک اہم مہمان تشریف لائے ہیں۔ تبھی ایک درویش آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم۔ سلطان اور باقی سب کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ اس کے بعد سلطان ان کو دیکھ کر کہتے ہیں عبد القادر جیلانی آپ خود تشریف لائے ہیں، آپ کو بہت بہت خوش آمدید، یہاں آ کر آپ نے ہمیں شرف بخشا، آئیے بیٹھیے۔ اس پر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے سلطان نور الدین، بلکہ بیٹھے ہوا کو اکٹھا کرنے اور اٹھانے کے لیے آیا ہوں، اور 100 کو ایک کرنے اور تقسیم لوگوں کو متحد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان الگ الگ ہے اور تسبیح کے دانوں کی طرح بہت دور دور ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں، آپ لوگ دیکھ نہیں پا رہے۔ حالانکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے، توحید نے ہم سب کو اکٹھا نہیں کیا۔ آپ مسلمانوں کے لیے توحید صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، آپ سب لوگ اکٹھے ہو جائے۔ طویل عرصے ایک دوسرے سے لڑنے کے بعد آپ کو کیا حاصل ہوا بتائیے ذرا؟ حاصل ہونے والی واحد چیز کافروں کا اتحاد تھا، انہوں نے فاطمیوں سے مدد حاصل کی۔ جب فاطمیوں اور صلیبی مل کر تم لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے تب کیا کرو گے؟ الگ الگ رہو گے تو ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے، اور اگر اکٹھے رہو گے تو ثابت قدم رہو گے۔ اب نور الدین نے توحید کا پرچم بلند کیا ہے اور تم لوگوں کو چاہیے کہ اس پرچم کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ۔ کیا اب آپ لوگ جہاد میں نور الدین کو اکیلا چھوڑ دو گے؟ بتاؤ کون کون اس پرچم تلے اکٹھا ہوگا؟
تو دوستو اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے اور صلاح الدین کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔